اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ دائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین. اما بعد، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی خطبہ شعبانیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم واحفظوا السنتکم وغضوا اما لا یحل النظر الی وَأَمَّا لَا يَحِلُّ الْإِسْتِمَاعُ إِلَيْهِ وَتَحَنُّنُوا عَلَىٰ إِيتَامِ النَّاسِ يُتَحَنِّنَ عَلَىٰ إِيتَامِكُمْ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ مِن ذُنُوبِكُمْ. صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. محترم سامعین کرام، اس مہینے کی اہمیت کے حوالے سے اور اس مہینے میں جو احکام ہیں اس کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے، اور آج بھی میں نے خطبہ شعبانیہ کا ایک حصہ آپ کی خدمت میں پڑھا اور اس کی وضاحت اور تشریح آپ کی خدمت میں آج دوں گا، جس سے ہمیں اس مہینے کی اہمیت کا اور کیا کرنا ہے اس مہینے میں وہ معلومات حاصل ہوں گی. بہرحال سب سے بہترین عمل جو اس مہینے کا ہے وہ روزہ رکھنا ہے. روزہ باعث مشقت ہے. روزہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ انسان یہ سوچے کہ وہ آرام سے کر لے گا، بلکہ اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، کیونکہ اس میں آپ کو بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا پڑتا ہے، اور بہت سی ایسی چیزوں کو آپ کو برداشت کرنا پڑتا ہے کہ جو باقی دنوں میں انسان اس کو اگر نہ بھی کرے تو بھی ٹھیک ہے، لیکن اس مہینے میں آپ کو ان چیزوں پر عمل کرنا ہے. اس وجہ سے ماہ رمضان کا سب سے بڑا عمل اور سب سے بہترین فعل اور عمل وہ ہے روزہ رکھنا. اب کچھ لوگ اس سے مستثنا ہیں، جس طرح بیمار حضرات ہیں، اور اگر وہ نہیں رکھ سکتے تو ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ اجازت دے رکھی ہے، بلکہ بعض صورتوں میں تو روزہ رکھنا جائز بھی نہیں ہوگا، بالخصوص اگر آپ کو یہ ڈر ہے کہ اس سے آپ کی بیماری بڑھ جائے گی یا اس سے آپ کی مشکلات میں اضافہ ہو جائے گا اور آپ کے لیے شدید مشکلات بن جائیں گی. اب بعض مراجع نے ابھی اسی بیماری کے حوالے سے جو آج کل دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اس کے حوالے سے کچھ لوگوں نے سوال کیے، تو انہوں نے استفتاء کے جواب میں جو جوابات دیے اس سے کچھ لوگوں کے لیے وہ جواب زیادہ واضح نہیں ہے، اور انہوں نے یہ مطلب لیا ہے بعض لوگوں نے کہ ہمیں جو ہے وہ چھوٹ مل رہی ہے کیونکہ یہ جو وبا ہے، اس وبا کی وجہ سے اگر ہم روزہ نہ رکھیں تو یہ جائز ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. آغائے سستانی حفظہ اللہ، آغائے رہبر، آغائے خامنائی حفظہ اللہ، اور اس کے علاوہ باقی مراجع سے جب استفتاء ہوا، اس میں شیخ بشیر نجفی صاحب سے بھی استفتاء ہوا ہے، شیخ اسحاق فیاض سے بھی استفتاء ہوا ہے، اور آغائے ناصر مکارم شیرازی اور باقی علماء سے، ان سب کا آپ جواب دیکھیں، سب کا جواب سیم ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وائرس کی وجہ سے آپ کو تکلیف ہو سکتی ہے، شدید تکلیف، ایسی تکلیف کہ جو آپ برداشت نہیں کر سکتے، جس طرح آپ کی بیماری بڑھ سکتی ہے اور آپ کو یہ وائرس لگ سکتا ہے، تو ایسے حالات میں پھر آپ روزہ نہ رکھیں. اور اس کا تعلق صرف ان حالات سے نہیں ہے، اس وائرس سے نہیں ہے، یہ تو ایک جنرل حکم ہے جو سے پہلے بھی مراجع نے دیا ہے کہ اگر کسی شخص کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ روزہ نہ رکھے، اپنی تکلیف جو ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ مومن اور مومنہ کی تکالیف میں اضافہ ہو. بس اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ روزہ رکھنے سے اس کی بیماری بڑھ سکتی ہے یا اس کو وائرس لگ سکتا ہے،
اور وہ خود تشخیص دے اور اس کو 100% یقین ہے، تو ایسی صورت میں وہ روزہ نہ رکھے اور پھر ماہ رمضان کے گزرنے کے بعد اس کی قضا کرے۔ یہ حکم تو نیا حکم نہیں ہے، وارث سے بھی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ اس وائرس کے دوران یا ان حالات میں انسان کو چاہیے کہ اپنا حلق جو ہے وہ تر رکھے، گیلا رکھے، اور اس کو جو ہے وقفے سے پانی پینا چاہیے، تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے اور اپنے حلق کو تر نہیں رکھیں گے تو آپ کو یہ وائرس ہو سکتا ہے یا آپ کی بیماری بڑھ سکتی ہے اور اس میں اضافہ ہو سکتا ہے، تو ایسے حالات میں پھر آپ ابھی روزہ نہ رکھیں۔ جب حالات بہتر ہوں، اگلے ماہ رمضان کے آنے سے پہلے آپ جو ہیں اس کی قضا کریں۔ قضا تو آپ کو کرنی ہے۔ لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں، اس وائرس کا میرے روزے سے کوئی تعلق نہیں ہے اور میں پھر بھی روزہ رکھ سکتا ہوں، میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو بیمار ہیں لیکن ان کی بیماری اس طریقے سے ہے کہ وہ مینیج اس طرح کرتے ہیں کہ ان کی بیماری بڑھتی نہیں ہے، اس میں اضافہ نہیں ہوتا تکلیف، تو وہ روزے بھی رکھتے ہیں۔ بعض لوگ ہیں کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ بیماری میں اگر وہ روزہ رکھیں گے تو ان کی بیماری بڑھ جائے گی، طولانی ہو جائے گی یا مشقت اور تکلیف بڑھ جائے گی، تو ان کا الگ مسئلہ ہے۔ بس آغا سستانی نے بھی اپنے جواب میں یہ کہا کہ یہ سب کا فردی مسئلہ ہے، انڈیویجول مسئلہ ہے۔ انڈیویجول بہی معنی کہ ہر ایک شخص اپنا خود کا ڈاکٹر ہے، خود کو زیادہ سمجھتا ہے، اپنے آپ کو زیادہ سمجھتا ہے، وہ جس طرح تشخیص دے گا اپنے متعلق باقی لوگ وہ تشخیص نہیں دے سکتے، تو وہ اپنی تشخیص پر عمل کرے۔ اور ضروری نہیں ہے کہ میرا مسئلہ اور میرے بھائی کا مسئلہ وہ ایک ہی ہو سکتا ہے مجھے تکلیف ہو لیکن میرے بھائی کو تکلیف نہ ہو یا دوسرے مومن کو تکلیف نہ ہو، تو اس طرح دوسرے مومن پر روزہ فرض ہوگا، واجب ہوگا، اس کو رکھنا ہے، اور جس کو تکلیف ہے جو نہیں رکھ سکتا تو وہ روزہ نہ رکھے، بعد میں قضا ہے۔ لیکن اگر انسان کوشش کرے، ایسے حالات پیدا کرے کہ تکلیف سے بھی بچ جائے اور اللہ کے اس حکم پر بھی عمل کرے، تو یہ ہے نورن علی نور۔ اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے؟ جس طرح سستانی نے اپنے فتوے میں بتایا تھا کہ سحری میں ایسی چیزیں کھائیں کہ جو ان کو توانائی دیتی ہیں اور ان کی پیاس کی شدت کو کم کرتی ہیں، جس طرح فروٹس ہیں، ویجیٹیبلز ہیں، وہ زیادہ کھائے تاکہ دن میں اس کو جو ہے پیاس کی شدت محسوس نہ ہو اور زیادہ پیاس نہ لگے، تو وہ ایسے حالات میں بھی جو آج کل کے حالات ہیں اس کو روزہ رکھنا چاہیے۔ روزے سے جو ہے بچنا یا روزے سے فرار کرنا، بھاگنا، یہ مومن کی شان نہیں ہے، بلکہ یہ ایک فرض ہے، وظیفہ ہے، اس کو انجام دینا چاہیے۔ ہاں اگر کسی کی مجبوری ہے تو اللہ رحیم و کریم ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بندوں کو مصیبت میں، مشکل میں نہیں ڈالتا، بلکہ اس نے یہ اختیار دیا ہے۔ اگر آپ سفر میں ہوں تو آپ روزہ نہ رکھیں، بعد میں رکھیں، اور اگر آپ شدید بیمار ہوں اور آپ کی بیماری جو ہے وہ اس کو آپ برداشت نہیں کر سکتے، تو ایسے میں آپ کو چھوٹ ہے، اور انسان خود دیکھے، خود تشخیص دے۔ عزیزان گرامی، کچھ ایسے سوالات ہیں کہ جو زیادہ تر پوچھے جاتے ہیں، اور اس مہینے اور اس روزے کے حوالے سے بعض لوگ تو ان حالات سے اور ان سوالات سے، جوابات سے آگاہ ہیں، لیکن اگر جلدی سے اس کی طرف اشارہ کر دیں تو بہتر ہے تاکہ ایک یادآوری ہو جائے۔ لڑکی کے لیے جو سن بلوغ ہے وہ 9 سال ہے، 9 سال قمری، اور لڑکے کے لیے 15 سال قمری۔ یہ مشہور ہے، ہو سکتا ہے کہ ایک آدھ مجتہدین نے اس میں اختلاف کیا ہو اور انہوں نے کچھ اور جو ہے سن و سال بتایا ہو، لیکن مشہور یہی ہے کہ نہیں، سن بلوغ جو ہے اس کا یہی ہے، 9 سال اور 15 سال۔ اب فرض کریں کہ کوئی لڑکی ہے جو کہ 9 سال کی، اس پہ روزے فرض ہیں، لیکن وہ اتنی کمزور ہے، اتنی چھوٹی ہے۔ آج کل آپ دیکھیں مثلاً بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ 9 سال کی بچیاں کمزور ہوتی ہیں، نحیف ہوتی ہیں، لاغر ہوتی ہیں، اور ان کے لیے جو ہے مشقت ہے، یعنی زحمت ہے روزہ رکھنا۔ تو ایسے حالات میں اگر کسی بچی کے لیے
کہ جس پہ روزہ فرض ہو گیا ہے 9 سال کی عمر میں، لیکن اس کے لیے روزہ جو ہے باعث مشقت ہے، تو وہ روزہ رکھے، اور اگر پھر وہ روزہ نہیں رکھ سکتی دن میں اور اس کے لیے بہت ہی باعث مشقت ہے اور اس کے بیمار ہونے کے چانسز ہیں، وہ گر سکتی ہے، بے ہوش ہو سکتی ہے، تو ایسے میں اگر اس کی طبیعت خراب ہو تو وہ روزہ افطار کر لے، اور بعد میں اس کے لیے صرف قضا ہے، کوئی کفارہ اور فدیہ نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی لڑکا جو کہ 15 سال کا ہے، اگر وہ اپنی کمزوری کی وجہ سے اور اس کو یہ خوف ہے، ڈر ہے کہ اگر وہ روزہ رکھے گا تو اور بیمار ہو جائے گا اور کمزور ہو جائے گا، کیونکہ اس کا سن ابھی کم ہے، تو وہ جو ہے پھر بھی وہ روزہ رکھے۔ اگر دن میں کسی وقت اس کی طبیعت خراب ہو جائے اور وہ روزے کو کمپلیٹ نہیں کر سکتا، تو ایسے میں اس کو افطار کی اجازت ہے۔ یہی ایک حکم کلی ہے، ایک فارمولہ ہے کہ جس میں سب آتے ہیں اور سب کو اس پہ عمل کرنا ہے۔ سوال کیا جاتا ہے کہ اگر ہم روزے کی حالت میں دن کے وقت برش کرنا چاہیں، ٹیتھ برش، اور وہ جو ہیں اپنے دانتوں کو صاف کرنا چاہتے ہیں، تو ایسے میں کیا یہ جائز ہے؟ جواب: ہاں، برش کرنا، دانتوں کو صاف کرنا جائز ہے، اس شرط کے ساتھ کہ جو تری ہے اور جو مسواک کی جو مٹھاس ہے وہ حلق کے نیچے نہیں جانا چاہیے۔ ہمارے پاس جو فارمولہ ہے وہ یہ ہے کہ جو چیز بھی منہ دہان کے احاطے میں ہو اور نیچے نہ جائے، حلق سے نیچے نہ جائے، اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا۔ روزہ اس وقت باطل ہوگا جب کوئی چیز آپ کے دہان سے نیچے حلق کی طرف جائے۔ اب یہی جو کرونا وائرس کا جو فتویٰ آغا سستانی سے پوچھا گیا تھا، اس میں انہوں نے یہ بھی فرمایا تھا کہ ایک چیو گم آتی ہے جو شوگر فری ہے، اس میں مٹھاس نہیں ہے، شوگر نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص اس کو دن میں چباتا ہے اپنے دہان میں، اور چونکہ اس میں مٹھاس نہیں ہے تو کوئی چیز نیچے حلق سے نہیں جائے گی، تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا، وہ ایسا کر سکتا ہے، روزہ بھی اس کا صحیح ہے، اور اس کو جو ہے اس کا جو بکل کیویٹی جس کو منہ کہتے ہیں، منہ کا احاطہ، وہ بھی خشک نہیں ہے، وہ بھی تر ہے، لہٰذا وہ خوف بھی نہیں ہے کہ کہیں وائرس جو ہے وہ نیچے پھیپھڑوں میں نہ چلا جائے۔ لیکن ویسے جو ہے چیو گم، یعنی گم کو چبانا، اور وہ روزے کی حالت میں جائز نہیں ہے، کیونکہ اس میں جو ہے وہ مٹھاس ہوتی ہے، شوگر ہوتا ہے، اور وہ شوگر نیچے جانے کا احتمال ہوتا ہے، لہٰذا اسے اجتناب کرنا چاہیے۔ لیکن جو چیز بھی منہ کے احاطے میں ہے اور نیچے نہیں جاتی، اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ کوئی خاتون ہے جو کھانا بنانا چاہتی ہے، اب اس کو جو ہے افطار تیار کرنا ہے، کچن میں کام کرنا ہے، اور اس کو یہ دیکھنا ہے کہ نمک صحیح ہے یا نہیں، مرچیں صحیح ہیں یا نہیں، تو وہ نمک کو کھانے کو چکھ سکتی ہیں اس نیت سے کہ اس کو نمک دیکھنا ہے، اور وہ پھر جب نمک کا ذائقہ اس کی زبان پہ آ جائے، اس کو پتہ چل جائے کہ نمک ٹھیک ہے، تو پھر اس کو جو ہے باہر نکال دے۔ اندر جو ہے نمک کو یا کسی چیز کو جو ہے لے جانا جائز نہیں ہے۔ اس طرح بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ان کو جو ہے آپ کھانا دیتے ہیں، لیکن چونکہ وہ بہت چھوٹے ہوتے ہیں اور کھانا نہیں کھا سکتے، تو بعض اوقات مائیں کھانا ان کو جو ہے چبات کر دیتی ہیں، اپنے منہ کے احاطے میں اس کو چباتی ہیں۔ تو اگر ایسا ہے کہ ماں اپنے بچے کے لیے کھانا چباتی ہے، اس کو چھوٹا چھوٹا کرتی ہے، اور پھر اس کے بعد اپنے بچوں کو کھلاتی ہے، تو یہ بھی روزے کو باطل نہیں کرتا۔ اس کی والدہ کا، اس کی ماں کا روزہ صحیح ہے، کیونکہ وہ منہ کے احاطے میں کھانے کو چھوٹا چھوٹا چبا رہی ہیں، کم کر رہی ہیں، اور وہ کھانا نیچے حلق میں نہیں اترتا۔ اسی طرح جو ہے میڈیکل کے اگر ہم مسائل دیکھیں تو کچھ لوگ ہیں جو استما کے مریض ہیں اور وہ پفر استعمال کرتے ہیں، مطلقہ چاہے وہ استما کا پفر ہو یا جو بھی ہو، پفر استعمال کرنے سے روزہ باطل نہیں ہوتا، کیونکہ اس میں آپ پیٹ میں اور شکم میں کھانا نہیں جاتا، بلکہ جو سانس کی نالی ہے اس کے ذریعے آپ دوائی یا ہوا جو ہے وہ اندر لے کر جاتے ہیں۔ لہٰذا
पफर इस्तेमाल करना, चाहे वो नज़ले ज़ुकाम का हो या वो एस्थमा का हो या जो है ब्रोंकाइटिस या जिस वजह से भी आप इस्तेमाल कर रहे हो, उससे रोज़ा बातिल नहीं होता। इसी तरह जो लोग डायबिटिक हैं, अगर वो इंसुलिन ले रहे हैं तो इंसुलिन से भी रोज़ा बातिल नहीं होता, क्योंकि ये इंजेक्शन जो है वो फूड वाला, खाने वाला इंजेक्शन नहीं है। आपके बदन में ये तवानाई और खाने को नहीं पहुंचाता, बल्कि दवाई पहुंचाता है। लिहाजा जो इंसुलिन के पेशेंट अगर वो रोज़ा रखना चाहें और उनको ये हो कि नहीं, रोज़े से उनकी बीमारी नहीं बढ़ेगी और उन्हें तशख़ीस दे दिया है कि रोज़ा जो है उनको ज़रर नहीं पहुंचाएगा, तो वो रोज़ा रखें, इंसुलिन लें दिन में, दोपहर में, जब भी इनको लेना है, उससे रोज़ा बातिल नहीं होगा। हाँ, वो इंजेक्शन कि जिससे तवानाई बदन में दाखिल की जाती है, जिस तरह ग्लूकोज है, शुगर है या बाकी चीज़ें हैं, वो इंजेक्शन लेना जायज़ नहीं है, उससे रोज़ा बातिल हो जाएगा। इसी तरीके से अगर कोई शख्स ब्लड टेस्ट करता है, उसको ब्लड वर्क के लिए जाना है और डॉक्टर ने लिखा है कि तुम्हें जो है ब्लड देना है, तो ब्लड वर्क कर सकता है, क्योंकि कोई चीज़ बदन के अंदर नहीं जा रही। इसमें जो फॉर्मूला है वो ये है कि कोई चीज़ बदन के अंदर न जाए। अगर बदन से खारिज हो रही है, जिस तरह आप खून देते हैं ताकि उसका टेस्ट हो, तो इससे रोज़ा बातिल नहीं होता, क्योंकि बदन के अंदर कोई चीज़ नहीं जा रही, बल्कि बदन से आप ब्लड वर्क के लिए आप जो है खून दे रहे हैं। ये चंद ऐसे मसाइल हैं कि जिसकी तरफ आपकी तवज्जो मबज़ूल करानी थी, और ये वो मसाइल हैं कि जो हमें हमारे सामने हैं और हमें डेली लाइफ में इनकी ज़रूरत पड़ती है। अज़ानी गिरामी, जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि महीना जो है बहुत ही अहमियत वाला महीना है। अब इससे किस तरीके से बेहतरीन तरीके से इस्तेफ़ादा करना है, ये आपने और मैंने डिसाइड करना है और उसमें कोशिश करनी है। हज़रत ने हमें चंद उसूल बताए हैं, चंद एडवाइसेस दी हैं, कुछ मशवरे दिए हैं इसी खुतबे के हवाले से। अगर हम उसी पर अमल करें तो हमारे काफ़ी मसाइल और अहकाम हल होंगे। आप फरमाते हैं कि वहफ़िज़ू अलसिनतकुम वग़ुज़्ज़ू अम्मा ला यहिल्लु नज़्रु इलैह। फरमाते हैं कि अपनी ज़बान को थाम लो, अपनी ज़बानों की हिफाजत करो, अपनी ज़बानों का ख्याल करो, और वो चीज़ें न कहो इस ज़बान से कि जो दूसरे को तकलीफ़ पहुंचाती है। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का बड़ा खूबसूरत जुमला है कि ज़बान के मुतल्लिक़ और आफ़ात ज़बान के मुतल्लिक़ आप फरमाते हैं कि जिर्मुहु सग़ीर व जुर्मुहु कबीर। इसका अगर जिर्म देखा जाए, साइज़ देखा जाए, तो ये एक छोटा साइज़ की चीज़ है जो इंसान के मुंह में अगर इसका देखें तो एक छोटा मैस है, एक छोटा साइज़ है। मगर अगर इसके जुर्म देखें तो जुर्म कबीर है, बड़े बड़े जुर्म करती है। और लोगों को जो है इस ज़बान के आफात इतने हैं कि ये जो है इंसान को बिल्कुल जो है मुर्दा कर देती है, मार देती है बाज़ औक़ात यही ज़बान। लिहाजा फरमाते हैं कि रोज़ा जो है वो ज़बान की हिफाजत है। अपने ज़बान को लगाम दो, अपनी ज़बान की हिफाजत करो। आप देखें कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने फ़िरऔन के पास भेजा कि जाओ फ़िरऔन की रहनुमाई करो और फ़िरऔन को तबलीग करो, तो वहाँ अल्लाह ताला ने कुरान में इरशाद फरमाया कि जाओ उसको जो है पहले समझाओ और अच्छे तरीके से, अच्छे अल्फाज में, नरमी से समझाना। हो सकता है कि तुम्हारी नरम गुफ्तगू की वजह से फ़िरऔन जो है वो तौबा कर ले और सीधे रास्ते पर आ जाए। इन्हीं फ़िरऔन के लिए भी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए मूसा और ए हारून, नरमी के साथ फ़िरऔन से बात करो। एक अरब शायर कहता है कि तलवार का ज़ख्म ज़बान के ज़ख्म से बढ़कर है। तलवार का ज़ख्म तो कभी ना कभी ठीक हो जाएगा, मगर ज़ख्म ज़बान ठीक नहीं होता, हमेशा ताज़ा रहता है। लिहाजा जो आफ़ात लिसान हैं, एक छोटी चीज़ जो हमारे इस मुंह में है, जिसकी हिफाजत के लिए अल्लाह ताला ने 32 दांत मुकर्रर किए हैं ताकि ये जो है हिफाजत से रहे। और जिस तरह एक कीमती चीज़ हिफाजत करने के लिए सिपाही मुकर्रर किए जाते हैं,
اس زبان کی حفاظت کے لیے 32 دانت اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں. اگر پھر بھی انسان اس کو غلط طریقے سے استعمال کرے اور بالخصوص ماہ رمضان میں، تو یہ جو ہے انسان کو سوچنا چاہیے کہ زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھے. وہ ایک مشہور واقعہ ہے جو آپ نے سنا ہے کئی مرتبہ، اور بچوں کی کو بھی سمجھانے کے لیے لوگ بیان کرتے ہیں کہ حضرت جا رہے تھے، ماہ رمضان تھا، اور ایک خاتون تھی جو اپنے ہمسائے کے ساتھ لڑائی کر رہی تھی، اور اس لڑائی جھگڑے میں وہ گالیاں بک رہی تھی. تو جیسے ہی اس کا جھگڑا ختم ہوا، حضرت نے فرمایا کہ اس خاتون کے لیے کھانا لے کر آؤ. تو اس نے جھٹ سے کہا کہ یا رسول اللہ، میں تو صائمہ ہوں، میں تو روزے سے ہوں، میں کیسے کھانا کھا سکتی؟ تو حضرت نے فرمایا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو تم لڑائی جھگڑے میں گالیاں بک رہی تھی، تم کیسی صائمہ ہو، تم کیسے روزے سے ہو؟ بس معلوم یہ ہوا کہ روزے کی حالت میں گالیاں بکنا اگرچہ شرعی طور پہ تو روزے کو باطل نہیں کرتا، لیکن اخلاقی طور پہ اگر دیکھیں تو اسے روزہ پہ اثر پڑتا ہے، اور اسی لیے حضرت نے فرمایا کہ اس کے لیے کھانا لے کر آؤ، اس روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یعنی اس کا کوئی ثواب نہیں ہے. اسی طریقے سے آپ فرماتے ہیں کہ اپنی نظروں کو بھی جو ہے محفوظ کر لو، ان کی بھی حفاظت کرو، اور اپنے کانوں کی حفاظت کرو. جس چیز کی اجازت نہیں ہے کہ وہ سنی جائے اس کو مت سنو. نگاہیں بھی جو ہیں وہ شیطان کے تیر ہوتے ہیں، اور شیطان جو فحاشی پھیلاتا ہے تو وہ انہی نظروں سے پھیلاتا ہے، اور جو گمراہ کرتا ہے اور گناہ کی طرف لوگوں کو لے کر جاتا ہے، دعوت دیتا ہے، اس کی ابتدا انہی نگاہوں سے ہوتی ہے. لہٰذا اپنے نگاہوں کو نیچے رکھو، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، کسی کی ناموس کی طرف مت دیکھو، کل کوئی تمہاری ناموس کی طرف نہیں دیکھے گا. یہ نگاہوں کا روزہ. اور سننے کا روزہ، کانوں کا روزہ، وہ یہ کہ انسان غیبت نہ سنے. اب ماہ رمضان ہے، غیبتیں چل رہی ہیں، ہو رہی ہیں، وہ بھی سن رہے ہیں، محظوظ ہو رہا ہے. نہیں، اس سے روزے پر اثر پڑتا ہے. یہ آداب روزے کے خلاف ہے کہ انسان ماہ رمضان میں غیبتیں سنے یا موسیقی سنے، وہ موسیقی کی جو حرام ہے. اسی طرح انسان کو جو ہے چاہیے کہ وہ تمام ان حرام کاموں سے اجتناب کرے جو فعل حرام ہیں اور جس سے روزے پر اثر پڑتا ہے. آخری بات آج کے لیے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس خطبے میں ارشاد فرمایا کہ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ مِن ذُنُوبِكُمْ، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، توبہ کرو. توبہ طہارت ہے. جس طرح ہم نماز سے پہلے وضو کرتے ہیں، طہارت، اور اس وضو میں ہم اپنے ہاتھوں کو دھوتے ہیں، چہرے کو دھوتے ہیں طہارت حاصل کرنے کے لیے، اسی طرح جو انسان کا نفس ہے اس کو دھونے کے لیے، اس کے وضو کے لیے انسان توبہ کرتا ہے تو اس کا نفس اور اندر کا انسان وہ دھل جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے. اور اللہ کے حضور توبہ کرنا تو بہت بڑی عبادت ہے. فرماتے ہیں کہ تم جو ہے توبہ کرو، اللہ تعالیٰ کو انتظار رہتا ہے کہ کوئی شخص آ کے توبہ کرے تاکہ فوراً پروردگار عالم اس سے راضی ہو جائے، خوش ہو جائے، اس کو معاف کر دے. لیکن انسان پھر بھی توبہ نہیں کرتا. زبان سے کبھی کبھار کہتے ہیں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، مگر یہ حقیقی توبہ تو نہیں ہے. حقیقی توبہ تو اس وقت ہوگی کہ انسان کہے کہ میں اس کام سے توبہ کرتا ہوں، میں اس کام کو دوبارہ نہیں کروں گا، اور اس کو انجام نہ دے، اس کو نہ کرے. یہ ہے توبہ. توبہ طہارت ہے. اور قرآن میں بھی ارشاد ہوا کہ اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے ان لوگوں کو کہ جو طہارت پسند ہو، جو اپنی طہارت، نفس کی طہارت توبہ سے کرتے ہیں. اور یہ مہینہ توبہ اور استغفار کا مہینہ ہے، اور ہم اس مہینے میں پروردگار عالم سے توبہ کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ تو اس بات کا منتظر ہے کہ کوئی توبہ کرے، تائب ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرے. ہم آخر میں اللہ کے حضور اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بار الہ، ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ کو قبول فرما. اور تجھے واسطہ تیرے عزت و جلال کا، تجھے واسطہ تیرے خوبصورت ناموں کا، بار اللہ ہم کو عمل خیر، عمل نیک انجام دینے کی توفیق عطا فرما. ہمارے نیک، شرعی اور جائز حاجات کو پورا فرما. اور تجھے واسطہ تیرے عزت و جلال کا مومنین اور مومنات جہاں کہیں بھی ہیں ان کی حفاظت فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔